السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے ایپیسوڈ نمبر 22 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم جانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22ویں پارے میں ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ فرمایا۔ خاص طور سے یہ ویڈیو ہماری مستورات کے لیے، اس لیے کہ آج کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستورات سے ریلیٹڈ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 22ویں پارے کے پہلے ہی پیج پہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اگلے ہی پیج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت بیان فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے پوری امت اسلامیہ کے عورتوں سے خطاب فرمایا اور انہیں حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑے رکھو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى پہلے جیسے زمانے جاہلیت میں جیسے تم پھرا کرتے تھی ویسے تم کو اب پھرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ گھروں میں بیٹھے رہو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈرز ہیں مستورات کے لیے۔ اب باطل نے اور یہ جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے ہماری مسلم لڑکیوں مسلم عورتوں کا ایسا ذہن خراب کر دیا کہ اسلام تو عورتوں پہ ظلم کرتا ہے۔ کیا ظلم کرتا ہے؟ کہ عورتوں کو کہتا ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلام کی عورتوں کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ ہے کہ اسلام نے اللہ نے عورت کو کمائی کا مکلف نہیں کیا، کمائی کا مکلف کیا مردوں کو۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کمائی کا مکلف اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا، عورتوں کو نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو نازک پیدا کیا لہٰذا عورتوں سے مخاطب ہے اللہ کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ گھروں کو لازم پکڑنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی عزت محفوظ ہوگی، آپ کی آبرو محفوظ ہوگی، آپ وقار سے عزت سے معاشرے میں رہو گی، باہر نکلو گی آپ کی عزتیں آپ کا وقار آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ سر عام آ جائے گا۔ کوئی بھی ایک چیز جیسے کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ باپ بیٹی کہتی ہے باپ سے کہ یار ابا جان یہ اسلام میں یہ کیوں ہے کہ ہم برقع پہنے ہم گھروں میں رہیں اور لڑکے تو باہر پھریں؟ تو ابا کہتا ہے اس کا کہ تمہارا جو موبائل ہے وہ موبائل کا کور کیوں لگاتی ہو؟ تو بولے موبائل کا کور اس لیے لگاتی ہیں تاکہ موبائل کو پروٹیکشن ملے، ساری چیزیں سیف رہے موبائل۔ تو بولے مت لگاؤ، بولے نہیں لگائیں گے تو جلدی سے گندا ہو جائے گا، گر گیا تو ٹوٹ جائے گا۔ تو باپ بھی بہترین مثال سے سمجھاتا ہے اسے کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پروٹیکشن رکھا کہ وہ گھروں میں رہے اور باہر نکلنے کی نوبت آ رہی ہے تو پردے میں نکلے، کہ غلط نگاہیں گندی نگاہیں ہوس کی نگاہیں ہماری مستورات پہ نہ پڑے، ہماری عورتوں پر نہ پڑے۔ یہ اسلام نے اونچا مقام دیا، یہ اسلام نے الگ لیول کی آپ کو عزت دی ہے کہ آپ بہت قیمتی ہو۔ آپ دیکھیں گے جب آپ جیولری کی دکان پہ جاتے ہو تو بہت ساری چیزیں نا ایسی سامنے رکھی ہوئی رہتی ہیں، بہت سارے نیکلیس لگے ہوئے رہتے ہیں، بہت ساری بنگڑیاں بہت سارے کڑے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس سے ایک مہنگی چیز کا سوال کرتے ہو کہ یار کچھ ایسی چیز بتاؤ جو اس میں نہیں ہو، تو وہ جب آپ کو مہنگی چیز دکھاتا ہے نا تو ایک بڑا سا بکسا نکالے گا، ایک قیمتی ڈائمنڈ بتانا ہو یا قیمتی ہار دکھانا ہو تو ایک بڑا سا بکسا نکالے گا، پھر اس بکسے میں 10 بکسے رہیں گے، پھر جب 10واں بکسا جب کھولتا ہے تو چھوٹا سا بکسے میں سے ایک چین نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لا مثال ہے، اس جیسا مال ہمارے دکان میں نہیں ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ تو جب قیمتی چیز اور پھر وہ ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ آپ ہاتھ نہ لگائیں، یہ بہت قیمتی ہے، اس کو آپ چھونا بھی نہیں، اس کو ہم آپ کو چھو کر دکھاتے ہیں، ہم آپ کو اس کی ڈیزائن بتاتے ہیں۔ تو یہ جو مثال ہے نا یہ بعین ہی یہ ہماری مستورات پہ فٹ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مستورات کو اتنی عزت دی کہ کوئی نامحرم اس کو چھوئے نہ، کوئی غیر کی نگاہ اس کو دیکھے نہ، یہ اتنی قیمتی ہے۔ باقی عورتیں
جو ہمارے اسلام کے باہر کی عورتیں ہیں وہ ساری جویلریاں، ان کی بھی عزت کم نہیں ہے، وہ ساری جویلریاں ہیں جو سامنے ڈسپلے میں لگی ہوئی ہے. لیکن جب اسلام کی عورت کی بات آتی ہے تو وہ بالکل پردے میں ہوتی ہے، اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو کوئی بھی آ کے چھو نہیں سکتا، اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اسے کوئی نگاہ دیکھ نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پردے میں چھپی ہوئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور مقام دیا ہے. جو اسلام نے عزت اور مقام دیا وہ کسی اور مذہب، وہ کسی اور تہذیب، وہ کسی اور کلچر نے دیا ہی نہیں ہے عورت کو. ارے اسلام کے آنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں یہ کہتی کہ میرا جسم میری مرضی. ارے اسلام کے آنے سے پہلے تو آپ کو جانوروں کے جیسا استعمال کیا جاتا تھا. آج آپ دیکھیں یورپین کنٹریز میں جا کے عورتوں کے ساتھ میں کیا سلوک ہو رہا ہے. عورتوں کو کھلونا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنی جسمانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج انہوں نے ایڈورٹائز پہ عورتوں کو لایا، ہر چیز پہ عورتوں کو لایا. کیوں لایا؟ عورت کی عزت کو گھٹانے کے لیے. کوئی چیز جب عام ہو جاتی ہے تو اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، کوئی چیز جب خاص ہوتی ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا ہماری مستورات کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا اسلام ہم پر ظلم کر رہا ہے یا اسلام ہم کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہے، اسلام ہم کو معاشرے میں ایک وقار دینا چاہتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ناحیے کو اور اس نظریے کو ہم اسلامی کے اعتبار سے سوچیں سمجھیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ سنا دے جو ان کے حق میں، ان کے معاملات سے، ان کی سوچ سے زیادہ بہتر ہو، وہ اس کے خلاف جائیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو خلاف جائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی اور صاف واضح گمراہی میں ہوگا. لہٰذا میری ماں بہنوں، خاص طور سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی عزتوں کو پہچانو، اپنے وقار کو پہچانو. اسلام نے جو آپ کو مقام دیا ہے اس کو آپ پہچانو اور پردے کے پابند بنو. گھروں کو لازم پکڑے رکھو. ایک وقت ہوتا تھا جب گھروں سے بچیاں پہچانی جاتی تھی، آج ایک وقت آ گیا ہے کہ بچیوں سے گھر پہچانے جاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ بھائی سے بچیاں پہچانی جاتی تھی، لڑکیاں پہچانی جاتی تھی. آج ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ لڑکیوں سے بھائی پہچانے جاتے ہیں. لہٰذا اپنی عزت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی عصمت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو پردے میں رکھے گی، جتنا اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر رکھو گے، اتنا ہی آپ کی عزت بڑھے گی. ورنہ جب کیلے کو چھلا جاتا ہے نا، چھلکے نکالے جاتے ہیں تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. جب تک اس کے چھلکے بند ہوتے ہیں، کیلا بند ہوتا ہے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے. چاکلیٹ جب تک بند ہوتا ہے تب اس کی ویلیو ہوتی ہے، تب تک اس کی کوئی خرید سکتا ہے. جیسے اس کی پنی نکل گئی، جیسے اس کا پیپر نکل گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس پہ ساری مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی ہے. اسی طرح سے اگر تم نے باطل کی سازشوں میں آ کر اپنے پردے کو دھتکارا، اپنے پردے کو اپنے کپڑوں سے اور اپنے پردے کو اپنی زندگی سے اتارا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کی عزت کا، آپ کی عصمت کا. یہ پھر آپ اپنی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کر بیٹھیں گی. اللہ بس ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ہر ماں بہن تک پہنچانے کی یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اس ویڈیو کو اپنی ماں بہنوں تک ضرور پہنچائیں. اور اگر اس ویڈیو سے آپ نے یہ چیزیں سمجھی ہیں، یہ نکات سمجھے ہیں، تو آپ اپنے گھروں میں اپنی مستورات کو سمجھائیں کہ پردے کی کیا اہمیت ہے، اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے، اسلام نے کیوں عورت کو پابند بنایا ان سب چیزوں کا. یہ ظلم کے طور پر نہیں ہے، یہ عزت کے طور پر ہے. یہ چیزیں سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے. ویڈیو پسند آئی ہے، کچھ سیکھنے ملا ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.